امریکہ کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکہ کے ورچوئل سفارت خانے کی شہریوں کو ہدایات جاری۔ سفارت خانے نے کہا کہ ایران میں ہونے والے احتجاج شدت اختیار کر رہے ہیں، ممکن ہو تو زمینی راستے سے آرمینیا یا ترکی کے ذریعے ایران چھوڑ دیں۔ ایران امریکی شہریوں کو گرفتار یا حراست میں لے سکتا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ ٹروتھ سوشل پر امریکی صدر نے کہا اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ فیصلہ حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب یورپی یونین کی ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ ایران پر سخت پابندیوں کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سفارتکاروں کے یورپی پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی۔ ایران کے خلاف حملے سے پہلے سفارتکاری ضروری قرار۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین کا صدر ٹرمپ پر زور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیویٹ کا کہنا ہے کہ سفارتکاری صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح ہے۔ امریکی صدر ایران کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنے سے نہیں گھبرا رہے۔ جہاں ضروری ہو طاقت کے استعمال سے نہیں ہچکچائیں گے۔ اس حقیقت سے ایرانی حکومت واقف نہیں۔ ایران میں حکومت کے حق میں اور امریکہ اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کی غیر ملکی حمایت یافتہ فسادات کی مذمت۔ تہران میں ہزاروں افراد کا حکومت کی حمایت کا مظاہرہ۔ قومی پرچم لہرائے، امریکہ اور اسرائیل مخالف نعرے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دہشت گرد عناصر کے ذریعے ایران میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ یہ دونوں ممالک ہمارے ملک کو کمزور اور تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ مظاہرین نے غزہ کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے انسانی حقوق کے دعوے کھوکھلے اور دوگلے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا حکومت کے حق میں مظاہروں پر خراج تحسین۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا قوم نے دشمن کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ حکومت کے حق میں مظاہرے تاریخی ہیں۔ دشمن قوتیں ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اندرون ملک کرائے کے ایجنٹس کو استعمال کرنا چاہتی تھیں۔ ایرانی قوم نے اپنے عزم، شعور اور قومی شناخت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مظاہرے امریکی سیاستدانوں کے لیے ایک واضح پیغام اور انتباہ ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے فریبی اقدامات بند کرے اور اعلیٰ کاروں پر انحصار کرنا چھوڑ دے۔ ایرانی قوم باشعور ہے اور دشمن کو پہچانتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران میں جاری حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا مسلسل رابطے، مکالمے اور مشاورت کی اہمیت پر زور۔ دونوں فریقین کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کو ازبکستان کے وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کی دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی روابط میں تسلسل اور رفتار برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور۔ فریقین کا تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پہلے سال 8,000 طلباء سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد کے ویزے منسوخ کیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق روزگار کے لیے آئے 2,500 افراد کے ویزے بھی منسوخ کیے گئے۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے، تشدد، چوری، بچوں سے بدسلوکی کی بنیاد پر بھی ویزے ختم کر دیے گئے۔ امریکہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک بدری اور ویزا منسوخی کی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ موٹر وے M3 پر فیض پور سے رجانہ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک بند۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر M2، M5 اور M11 کو کھول دیا گیا۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 162 ریکارڈ۔ بہاولپور میں AQI 425، فیصل آباد میں 326 تک پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی آج قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کرے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے لیے 22 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ایوان میں 3 بل، مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ رکن اسمبلی رفیع اللہ ایوان میں قرارداد پیش کریں گے۔ قرارداد کے مطابق حکومت مختلف ہوائی اڈوں پر دستاویزات کے حامل مسافروں کو سفر کی اجازت نہ دینے کی تحقیقات کرے۔ حکومت شفافیت، جواب دہی اور مسافروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اقدامات کا مقصد سفر کی اجازت نہ دینے سے متعلق فیصلوں کو قانونی شکل دینا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے امور پر جائزہ اجلاس۔ ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہریوں کے لیے سہولیات تک رسائی کو مزید آسان بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا حج کے تمام ضروری مراحل کو مکمل ڈیجیٹائز کیا جائے۔ اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کے قیام کے لیے بھرپور تیاریوں کی پذیرائی۔ کہا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے QR بیسڈ فیڈ بیک سسٹم کا جلد جائزہ لوں گا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دہشت گردی کے شواہد کے حوالے سے گمراہ کن بیان۔ وزیر اعلیٰ کے پی دانستہ طور پر دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے شواہد طلب کرنا غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک۔ پاکستان متعدد مواقع پر طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مستند شواہد فراہم کر چکا۔ افغانستان دہشت گرد تنظیموں کی آماج گاہ بن چکا۔ تمام پڑوسی ممالک بھی افغانستان کی دہشت گرد پالیسی سے تنگ۔ عالمی جریدے یوریشیا ریویو، دی ڈپلومیٹ، DW بھی افغانستان کے دہشت گردوں کی آماج گاہ بننے کی تصدیق کر چکے۔ ایران سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے دخل کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں داعش، TTP، القاعدہ، جماعت انصار اللہ سمیت دیگر کلعدم دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ افغان سرزمین سے TTP نے پاکستان پر حملے کیے جو بڑے خطرے کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ سمگلنگ اور غیر قانونی تجارت روکنے کے لیے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام کا فیصلہ۔ ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کو سمگلنگ اور غیر قانونی تجارتی سرگرمیاں روکنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اشیاء کی غیر قانونی تجارت، سمگلنگ میں ملوث افراد کو گرفت میں لیا جائے گا۔ FBI نے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشن کے قیام کے لیے 10 ارب روپے مانگ لیے۔ انڈونیشیا کا پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جعفری شمس الدین کا GHQ کا دورہ۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے اور عالمی سطح پر بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی گفتگو۔ ادارہ جاتی روابط، تربیتی تعاون اور دفاعی صنعتی اشتراک کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ معزز مہمان نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط اور پائیدار دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات پر بات چیت۔ تربیت اور تکنیکی تعاون کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر گفتگو۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں کی تعریف۔ تربیت، ہوا بازی اور ایرو اسپیس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ یوکرین معاملے پر پائیدار امن کے لیے مکالمہ ہی واحد راستہ قرار۔ امریکہ کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ امید ہے تمام فریق سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا، سفارتی حل فریقین کے لیے قابل قبول، یوکرین اور روس کے سلامتی مفادات سے ہم آہنگ ہوگا۔ گرین لینڈ کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کا متنازع بل پیش۔ ٹرمپ کو گرین لینڈ کو امریکی علاقہ بنانے کی اجازت ہوگی۔ خبر ایجنسی کے مطابق گرین لینڈ سے متعلق بل امریکی ریپبلکن قانون ساز رینڈی فائن نے پیش کیا۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا، صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں۔ امریکہ کی دھمکیوں نے نیٹو کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ امریکہ نے اتحاد سے منہ موڑا تو سب ختم ہو جائے گا۔ طاقت استعمال ہوئی تو ہماری تیاری بھی مکمل ہے۔ امریکہ کی گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش کسی صورت پوری نہیں ہوگی۔ گرین لینڈ کی حکومت کا اعلان۔ کہا، گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ اور نیٹو کا رکن ہے۔ ہمارا دفاع نیٹو کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا، گرین لینڈ کے حقوق کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ڈنمارک اور امریکہ کے درمیان گرین لینڈ سے متعلق بات چیت اسی ہفتے متوقع ہے۔ اور بنگلہ دیش بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے میچز نہ کھیلنے کے موقف پر قائم۔ BCB کا ICC کو واضح پیغام۔ سپورٹس ایڈوائزر بنگلہ دیش آصف نذرل کا کہنا ہے کہ کرکٹ پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ ICC بھارت کے دباؤ میں نہ آئے، ایک عالمی تنظیم ہونے کا ثبوت دے۔ بھارت کے علاوہ کسی بھی ملک میں کھیل سکتے ہیں۔ سری لنکا، پاکستان یا UAE میں میچز ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بھارت میں بنگلہ دیشی شائقین کو بھی سیکیورٹی خدشات ہیں۔ BCB نے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو IPL سے نکالنے کے بعد بھارت میں T20 ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے سے انکار کیا۔